بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، ایک سوال لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ عمران خان کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ عاصم منیر اپنی ضد توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے؟ پاکستان کب تک ایسے سروائیو کرے گا؟ لوگوں کی حالت ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ اس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اور ان کو یہ اختیار دیا کس نے؟ یہ ریٹائر ہونے والے جرنیل تھے، یہ اچانک یہ پورا گروپ جو تھا، باجوہ گروپ جو تھا، اس نے ان کو، وہاں پہ بھی بڑی وہ چلتی ہے فوج کے اندر بھی، آگے پیچھے کرتے ہیں لوگوں کو، انہوں نے کرا کے ان کو وہ بھیج دیا، اور یہ انہی کی سوچ کو لے کے اب تک کیری کر رہے ہیں، اور وہی مسائل جو ہیں وہ روز بروز بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کا دماغ باجوہ کے دماغ سے الگ ہوتا، سوچ الگ ہوتی، تو الگ رزلٹ آتے۔ یہ اسی سوچ کے ساتھ عمل پیرا ہے، اور وہی خراب رزلٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک سیدھا سا سوال لوگ تو پوچھ لیتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے عمران خان کو چھوڑیں گے یا نہیں، الیکشن فیئر ہوں گے یا نہیں؟ اب اس کا جواب کوئی سادہ سا جواب تو ہے نہیں، بہت ٹیڑھا جواب ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جب پاور، ٹوٹل پاور جرنیلوں کے ہاتھ میں ہو، تو کیا آپ اس سوال کا جواب اتنی آسانی سے دے سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا دیکھیے، سروے آ رہے ہیں، بہت لوگ سروے کروا رہے ہیں، اور جو بھی سروے کراتا ہے اس میں عمران خان صاحب کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ 80-90 تک ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض سروے ایجنسیز تو یہ تک کہتی ہیں کہ صاحب ان کی جو ریشو ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ اگر ہم وہ لکھ دیں تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے جھوٹ لکھ دیا ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ جو ہے فیور کی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، ISI نے بھی اپنا سروے کرا کے دیکھ لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کی پلس کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کریں گے۔ نون لیگ نے اپنا سروے خود کرایا، اس میں پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے 81%۔ پھر جرنیلوں کے پسندیدہ صحافی حضرت مولانا کامران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ایک احتیاطاً سروے کروایا، اور اس سروے میں بھی 70+70+ لوگ جو تھے، ان کی اوپینین جو تھی وہ پی ٹی آئی کے حق میں تھی۔ دیکھیے، حقائق سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہیں، یہ اپنی ضد اور اپنی انا کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچ جائے، اپنی انا کو قربان نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور بڑی خراب بات ہے۔ اچھا، ہمارا کچھ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں بحیثیت قوم، ہمارے اندر ریگریٹ نہیں ہے، سبق نہیں سیکھتے ہم کسی بھی چیز سے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی بڑا واقعہ ہو، تو انسانی سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ یہاں کچھ نہیں بدلتا۔ آپ کے جو پاور ہاؤسز ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کی زندگی پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، ان کی تو وہی عیاشیاں جاری رہتی ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، جرنیل ہوں، یہ میڈیا مافیاز ہوں، یہ سارے لوگ کرپٹ پولیٹیشین ہوں، یہ تو ایسی عیش کرتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ دیکھیے، سیلاب آ جاتا ہے اتنا بڑا، تو اس کے بعد یہ چھوڑ دیں رشوت لینا اور پیسے مارنا۔ سندھ میں آپ دیکھیے، وہ کہتا ہے سندھ والا کہ اتنی 1000 بوریاں چوہے کتر کے کھا گئے۔ زلزلہ آتا ہے تو شہباز شریف ان کے پیسے کھا گیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، آپ جنگ ہار جائیں، 90,000 لوگ قیدی بن گئے، پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ کیا ستم ہو گیا ہے، ملک ٹوٹ گیا صاحب، ملک ٹوٹ گیا، سوچ نہیں بدلی۔ مجھے یاد ہے اپنے بزرگوں کا کہ میرے سسر صاحب مجھ سے بات ہو رہی تھی گھر میں، تو کہنے لگے ادھر دکھ نہیں کریدا انہیں پل جاؤ، اتھے کچھ نہیں سی، وہ سیلاب آنے سی، اسی انہاں دی ہیلپ کر دے سی، وہاں ان کو بھول جاؤ، وہاں بس ایسی سیلاب آتا تھا، ہم یہاں سے پیسے کپڑے بیچتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ یعنی یہ احساس ہے، کوئی سبق سیکھنے پہ تیار ہی نہیں ہے، ذہنی طور سے ریگریٹ نہیں ہے، قوم کے اندر سبق سیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اب
اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ عوام کو خود اٹھنا ہوگا. یہ تو سب اپنی عیاشیوں میں ہیں، ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہوں بھول جاؤ. جن کے پاس دانے ہیں نا، ان کے پاس تو یہی آپ کو اسٹیٹمنٹ ملے گا. اچھا، اب آئیے کل کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ لوگ کہہ رہے تھے ضرور بات کیجیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، ہمارے سابق صدر امریکہ کے، انہوں نے ہیوسٹن میں تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا ذکر کیا. اچھا، عمران خان صاحب کا ذکر ایسے آ گیا، وہ تو اپنی الیکشن کیمپین میں اپنے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے، تو وہ اپنے آپ کو اپنا ہیروئک ایکشن بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ 2020 میں انہوں نے جون کا غالباً مہینہ تھا کہ پاسداران ایران کے جو انقلابی وہ رہنما تھے، کیا نام تھا ان کا، قاسم سلیمانی، ان کو ڈرون کے ذریعے ہلاک کرا دیا تھا. اچھا، اس کا ذکر آیا تو ان کو خیال آیا، انہوں نے ذکر کر دیا عمران خان کا کہ صاحب اس کا فون آیا تھا عمران خان کا. پھر انہوں نے عمران خان کا پہلے تعارف کرایا کہ وہ گریٹسٹ کرکٹر ہے، اور جیسے ہمارے یہاں NFL کے بڑے بڑے چیمپ ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، وہ بہت ہی ہینڈسم آدمی ہے اور بہت ہی زبردست بندہ ہے، خوبصورت انسان، یہ وہ جو کچھ ان کی تعریف وہ کر رہے تھے. اچھا، اس میں انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا یا عمران خان خوش ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، عمران خان نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اس خبر سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ میں پیدل چل کے اپنے گھر آفس سے گھر کی طرف چل نکلا، اور میں ایک ہفتے تک جو ہے گھر میں اپنے آپ کو محسوس کر کے سوچتا رہا کہ یار اس کے کیا رزلٹ جیسے نکلیں گے، گھر میں بیٹھ کے کیا سوچتے رہے یہی. اور پھر عمران خان کی پوزیشن سمجھنے کے لیے بہترین فارمولا طریقہ کیا ہے؟ اس دن کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے جون کے، وہاں پہ عمران خان کا بیان یہ ہے کہ کسی کو مارنے سے حالات نہیں بدلیں گے، آپ کو بات چیت کرنی ہوگی، بات چیت کرنی چاہیے، اور اس میں اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے. یہ ایفرٹ تھی، یہ اس کا کہنا تھا. اس کے یہاں کہیں خوشی کا اظہار نہیں تھا. یہ جو لفافی ہیں نا پاکستان میں، یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جب کسی کی تعریف کرنے پہ آئیں تو اس کو آسمان پہ چڑھا دیں، اور حکم مل جائے کہ اس کو بدنام کرنا ہے تو اس کے متعلق جھوٹی خبریں گڑھ لیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کے مالکان کو شرم نہیں آتی؟ جرنیل کو تو نہیں آتی، انہوں نے تو ٹی وی پہ اس کا بالکل ہی بند کر دیا ہے معاملہ کہ اس کا نام بھی نہ لو. اب وہ اس کی بات جب ہم جیسے لوگ کہتے ہیں تو یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ جو سچ ہے اس کو آگے بڑھائیے، اس کو ضرور شیئر کیجیے گا آج کی ویڈیو کو، اور مجھے اپنے خیالات سے بھی نوازیے گا. دیکھیے، عمران خان ایک ایسا برانڈ ہے آپ کے ہاتھ میں، ایک ایسا نادر لیڈر ہے جس سے آپ بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، پہلے میں آپ کو کچھ باتیں ان کی بتاؤں. جب وہ یہاں پر آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے اس میں وہی پریزیڈنٹ ہوں گے امریکہ کے. اب یہ ایک الگ وہ ہے، میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. جب عمران خان یہاں پر آئے، ان سے ملاقات ہوئی، تو بس ایک دوسرے کو بالکل سمجھ گئے اور بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے. ان کی ٹیم سے وہ بہت خوش ہوئے. عمران خان سے مل کے زلفی بخاری ان کے ساتھ آئے تھے تو ان کو بڑے ونڈر طرح سے دیکھ رہے تھے کہ واٹ اے ہینڈسم مین، ٹھیک ہے، اور بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے ساری ٹیم کو، اور بڑی خوشی سے ملے اور بڑے پازیٹیو انداز سے بات چیت ہوئی. ان دنوں ان کی ویڈیوز دیکھیے، ان کی گفتگو، ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں برابری کی سطح پر عمران خان مل رہے ہیں، ایک دوست کی حیثیت سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ کردار ہے. دوسری طرف وہ کردار ہے کہ جو پرچیاں لکھوا کے لاتا ہے اور آ کے جو ہے وہ پڑھتا ہے، پھر پانی پیتا ہے. ذرا دیکھیے، وہ اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد ان کی بیوی بھاگتی ہوئی آ گئیں اور کہنے لگیں، وہ اپنے وقت کی بڑی مشہور حسینہ تھیں، تو وہ کہنے لگیں میں آپ کے ساتھ ایک فوٹو کھنچانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ان کے پیچھے ان کی بیٹی بھی بھاگتی ہوئی آ گئیں کہ میں بھی ایک فوٹو کھنچا لوں. یہ مطلب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت دی ہے جس کے ساتھ فوٹو کھنچانے کے لیے
وہ پرنسس ڈایانا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی وائف ہوں، بیٹی ہوں، خود ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، یا روس کا صدر پیوٹن کہے یار ایک فوٹو تو کھنچا دو میرے ساتھ، یا فرانس کا صدر یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ میں یونائٹڈ نیشن جا رہا ہوں کہ مجھے ایک سیلفی لینی ہے عمران خان کے ساتھ، آسٹریلیا کا پریزیڈنٹ بولے کہ اگر یہ 10 گھنٹے تک بھی بات کرے گا تو ہم سنیں گے، مہاتیر محمد کہے یہ امہ کا لیڈر ہے ہمارا، ہم اسے سنیں گے، ہم اسے سنتے ہیں، اور طیب اردگان کہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنا ٹائم بھی اس کو دے دوں۔ یہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کو پوری دنیا پیار کرتی ہے، سنتی ہے، اس کا کہا مانتی ہے، اس کے کہے کو وزن دیتی ہے، اگر وہ کوئی بات کہتا ہے نا تو وہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، ورنہ ویسٹ کے لوگ آسانی سے آپ کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے، وہ آپ کو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آ گئے بدماش ہے، یہ تو پیسے مانگیں گے یا یہ دہشت گردی کرانے والے لوگ ہیں، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ ہماری طرح کا اچھا دماغ ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا اس کے ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پنجرے میں بند کر دو، اور ان کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، یہ سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب کا، وہ نہیں بھکاری تو انہوں نے کہا تھا شہباز شریف نے کہ کیا تھیفز اور کیا بیگرز ڈونٹ ہیو اے چوائس، بیگر کین ناٹ بی چوزی، کچھ ایسی انہوں نے بات کی تھی، آصف صاحب نے کہا تھا ہم تو وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں امریکہ کے کب نکال لے تو ہم مر جائیں گے، یار یہ لوگ آپ کو ریپرزینٹ کریں گے، یہ آپ کے مسائل کا حل ہے، یہ خود مسئلہ ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے، آپ غلط جگہ مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو میں آپ سے عاصم منیر صاحب سے خاص کر کے کہتا ہوں کہ دیکھیے عاصم منیر صاحب، عمران خان، یہ معاف کیجئے گا یہ ہمارا پیپر جو ہے نا وہ لگانا پڑتا ہے، ہمارے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں اس پہ، تو وہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ آپ کیا کرتے ہیں صاحب، یہ کرتے ہیں ہم، اچھا پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، بلٹ پوائنٹس، دیکھیے عمران خان اپنے ملک سے اپنی فوج سے پیار کرتا ہے، یہ حضرات جو ہیں یہ منی سینٹرڈ ہیں، عمران خان مقصد سینٹرڈ ہے، گول سینٹرڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایسا انسان ہے، آپ ذرا اس کی باڈی لینگویج دیکھیے، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ شرماتا ہے، اور اگر کوئی برا کہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، وہ کبھی احسان کر کے جتاتا نہیں، بدلہ نہیں لیتا، ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اب اتنے خراب حالات میں پوری دنیا میں اس کی بات سنی جاتی ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ IMF والے اس کے گھر گئے ہیں، کس لیے گئے ہیں؟ کہ ان کو پتا ہے یہ نیکسٹ پرائم منسٹر یہی ہوگا اور یہ قابل بھروسہ ہے، آؤ اس سے بات کریں۔ آپ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی تو عیاشیاں جیسی آج ہیں کل بھی وہی رہیں گی، کیونکہ آپ سب نے تو اتنا مال جمع کر لیا ہے، لیکن یار اب تھوڑا سا پاکستان کے لیے بھی سوچیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو لیس فارچونیٹ ہیں کمپیئر ٹو یو اینڈ آئی، اور وہ اس گرمی میں، اس دھول میں، مٹی میں اٹے ہوئے ہیں اور وہ آواز نہیں اٹھا سکتے، تو ان کی بات ہمیں بولنی چاہیے، ان کے حق میں بولنا چاہیے۔ اس بات کو شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا شو ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر بات درست ہے تو۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔